ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ ایسی باتیں مجھے آپ سکھلائیں جو مختصر ہوں اور لمبی نہ ہوں، جن کو بنیاد بنا کر میں زندگی گزاروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، آپ نے اس آدمی سے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کریں، ناجائز غصہ، بیجا غصہ یہ آپ نہ کیا کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کریں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کریں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کریں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا غضب حامل القرآن قال القرآن اما تستحیی، کہ جب حامل قرآن عالم دین غصہ کرتا ہے تو قرآن کریم اس سے کہتا ہے تجھے حیا نہیں آتی؟ انا معاک فی اللیل والنہار ولا تقتدی بی، کہ میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میری اقتداء نہیں کرتے۔ اکرمنی فی الدنیا اکرمک فی الآخرہ، دنیا میں آپ میرا اکرام کریں، آخرت میں تیرا اکرام کروں گا۔ وشتم رجل بعض الحکماء، ایک آدمی نے کسی دانشمند کو گالی دی، برا بلا کہا۔ فقال له لست ادخل فی حرب الغالب فیها شر من المغلوب، کہ میں کسی ایسی لڑائی میں داخل نہیں ہونا چاہتا جس میں غالب ہونے والا مغلوب سے بدتر ہے، غالب ہونے والا مغلوب سے بدتر ہے۔ گالی دینے میں ایک آدمی نے 10 گالی دی، دوسرے نے اس کو 20 گالیاں دی، پھر اس نے 30 گالیاں دی، پھر اس نے 40 گالیاں دی، تو گالی دینے کے لحاظ سے غالب کون ہے؟ جس نے 40 گالیاں دی۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں غالب ہونے والا بدتر ہے مغلوب سے۔ جس نے 10 گالیاں دی اس کے گناہ کمتر ہیں، جس نے 20 گالیاں دی اس کے گناہ زیادہ ہیں، 40 گالیاں دی اس کے گناہ اور زیادہ ہیں۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلم ساعۃ یدفع شرا کثیرا، کہ ایک گھڑی یا چند منٹوں کی بردباری یہ بڑے بڑے فتنوں سے آدمی کو بچا دیتا ہے۔ غصے میں آ کر طلاق دے دی، طلاق دینا 2 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ غصے میں آ کر قتل کر دیا، غصے میں آ کر کسی کا گھر جلا دیا۔ بظاہر یہ غصہ تھوڑی دیر کا ہے لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں، پشیمانی اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں آدمی بردباری اختیار کرے، صبر سے کام لے، درگزر سے کام لے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور پشیمانی سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو برا بلا کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے کہا کہ آپ ان سے معلوم کر لیں، ان کی کوئی ضرورت ہو
تو ہم پوری کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی ضرورت پوری کر لی۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا بلکہ پیار و محبت سے اور اخلاق کے ساتھ گالی کا جواب دیا۔ والغضب بذر الندم، اور غصہ یہ پشیمانی کی بیج ہے۔ غصہ پشیمانی کی بیج ہے۔ اگر آپ نے غصہ کیا، شیطان آپ سے کوئی ایسی بدعملی کرا دے گا جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ آپ پریشان ہوں گے۔ ایک آدمی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ قال ان خفت موازینی فانا شر مما تقول، کہ میدان محشر میں اگر میری ترازو ہلکی ہو جائے تو میں تمہاری اس گالی سے زیادہ بدتر ہوں، اور اگر میدان محشر میں میری ترازو نیکیوں کی ترازو بھاری ہو جائے تو آپ کا یہ بکواس، آپ کی یہ گالی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وقال رجل للأحنف، ایک آدمی نے احنف بن قیس سے کہا ان قلت لی کلمتا لتسمعن منی 10، اے احنف اگر آپ مجھے ایک گالی دیں تو میں تجھے 10 گالیاں دوں گا۔ قال له الاحنف لكنك لو قلت لي 10 لم تسمع مني واحدہ۔ احنف بن قیس نے جواب میں کہا میرے پیارے، اگر آپ مجھے 10 گالیاں دیں اس کے بدلے میں آپ مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنیں گے۔ آپ 10 گالیاں دیں میں ایک گالی بھی نہیں دوں گا۔ اسے گالی بدعملی ہے، گالی جو ہے بدعملی ہے۔ اس نے 10 بدعملیوں کے ارتکاب کیا تو میں کیوں ایک بدعملی کے ارتکاب کروں؟ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بات بات پہ غصہ کرنا، بات بات پہ جھگڑا کرنا ان کا کام نہیں تھا۔ یہ تو فضول قسم کے لوگ ہیں، یہاں بھی لڑائی، وہاں بھی لڑائی، وہاں بھی لڑائی، اس کو بھی مارا، اس کو پیٹا، اس کے دل کو دکھایا، اس کے دل کو دکھایا۔ یہ آپ سمجھیں کہ ناقص، نااہل، بدقماش قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کے رسول سے دور ہیں، اللہ کے بندوں سے دور ہیں، اللہ کے بندوں کی قیمتی باتوں سے دور ہیں، اس لیے وہ آزمائش کے شکار ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احتملوا من السفی کلمۃ تربح 10، کہ آپ احمق آدمی کی ایک بات برداشت کر لیں، آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ نادان، بیوقوف، احمق کوئی بات اگر آپ کو کہہ دے آپ اس کو برداشت کر لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اقرب ما یکون العبد من غضب اللہ اذا غضب، کہ آدمی اللہ کے غضب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب غصے میں ہو۔ آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو اللہ کے غصے کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے غضب کے قریب ہوتا ہے۔ ابھی ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے قریب کریں یا معاذ اللہ اللہ کے غصے کے قریب کریں۔ کچھ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی مجلس کے پاس سے گزرے تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہا، سخت قسم کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھلائی والی بات کی
اور اچھی باتیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل ينفق مما عنده، کہ جس کے تھیلی میں جو کچھ ہے وہی دے گا۔ اگر تھیلی کے اندر آٹا ہے وہ آٹا نکال کے دے گا، مٹی ہے مٹی نکال کے دے گا، جواہرات ہیں تھیلی کے اندر جوہر نکال کے دے گا، اور کوئلہ ہے تھیلی کے اندر وہ نکال کے دے گا۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں گالی ہے، فضولیات ہیں، بری باتیں ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے دل میں نہ گالیاں ہیں، نہ بددعا ہے، نہ کوئی اور بری بات ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دے رہے ہیں، اور مجھے جو اللہ نے عطا فرمایا میں سامنے والوں کو دے رہا ہوں۔ ایک آدمی نے قمبر کو گالی دی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ ایک آدمی نے قمبر کو گالی دی، فناداہ علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر کو آواز دی، یا قمبر، او قمبر، دع شاتمک ولہ عنہ ترضی الرحمن وتسخط الشیطان۔ اے قمبر، اپنے گالی دینے والے کو چھوڑ دے، اس سے منہ موڑ دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا اور شیطان کو آپ ناراض کریں گے۔ جب آپ گالی نہیں دیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور شیطان ناراض ہوگا۔ وَلَا تُعَاقِبْ شَاتِمَكَ، اپنے گالی دینے والے کو سزا بھی نہ دے۔ فَمَا يُعَاقَبُ الْأَحْمَقُ بِمِثْلِ السُّكُوتِ، اس لیے کہ احمق آدمی کی سزا یہی ہے کہ اس کے بات کا جواب نہ دیا جائے۔ ایک آدمی نے کسی اللہ والے کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس اللہ والے نے اس سے اعراض کیا۔ اس احمق نے دیکھا میں اس کو گالی دے رہا ہوں، یہ کوئی توجہ میری طرف نہیں کر رہا۔ اس احمق نے دوبارہ اس بزرگ سے کہا، ایاک عنی، میں تجھے گالی دے رہا ہوں۔ فقال وعنک اعرض، جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ ہی سے اعراض کر رہا ہوں، جی مجھے کیا ضرورت میں آپ کے گالی کا جواب دوں۔ مطلب یہ ہے احمق سے اگر آپ منہ موڑیں گے تو اندر سے اور زیادہ پریشان حال ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لا سبنک یدخل معک فی قبرک، اے ابو بکر میں آپ کو ایسی گالی دوں گا جو آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا واللہ بل معک فی قبرک، کہ اللہ کی قسم آپ کی گالی میرے قبر میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ کی گالی تو آپ کی بدعملی ہے، وہ آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ داخل ہوگی۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے کہ بیان کیا جائے، لیکن میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے غصہ کیا جائے، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے غصہ کیا جائے، کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن ہمارے اکثر غصے بیجا ہوتے ہیں، اکثر غصے بیجا ہوتے ہیں۔ بیوی سے کہا کھانا لائیے، تھوڑی تاخیر ہو گئی، کھڑا ہو کے ناراض ہو گیا، تجھے 3 طلاق۔ بیوی سے کہا کہ کپڑے استری کر لے، اس میں تاخیر ہو گئی، بیوی نہیں پہنچ سکی، غصہ ہو گیا، تجھے 3 طلاق۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तलाक को खेल बनाया हुआ है। इसीलिए ऐसे लोग फिर रोते फिरते हैं, उलमा के पास आते हैं, ये हल निकाल लीजिए, हल निकाल लीजिए। अहमक आदमी, आपको उलमा ने समझाया कि तलाक के अल्फाज को जबान पर न लाएं, गुस्से की बुनियाद पर तलाक न दें। कभी अगर तलाक की बात आए भी आराम से ठंडे दिल से आदमी सोचे, बड़ों से मशवरे करे, उलमा से राय ले कि हमारे ये मामलात हम क्या करें। आराम से जाकर आदमी एक तलाक दे के छोड़ दे ताकि रुजू का हक बाकी रहे। एकदम 3 तलाक देने के बाद फिर रुजू का हक भी नहीं होता। या गुस्से में आकर किसी की पिटाई कर दी, गुस्से में आकर कत्ल कर दिया, अब पूरी जिंदगी परेशान, पूरी जिंदगी परेशान। इसलिए जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ लिया करें। गुस्सा शैतान की तरफ से आता है, औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह के पनाह में आएंगे तो आप गुस्से से महफूज होंगे, गुस्से के बुरे असरात से महफूज होंगे। नंबर 2, आप अपनी मजलिस तब्दील कर लें। आप घर में हैं, घर में गुस्सा आया, फौरन घर से बाहर निकलें, दोस्तों के साथ बैठें, बातचीत करें। गुस्सा आपका खत्म हो जाए फिर आप घर आ जाएं। आपको गुस्सा आया है, आप फौरन वुजू कर लें। गुस्सा आपको आया है, फौरन 2 रकात पढ़ लें, पानी पी लें, अपनी मजलिस को तब्दील कर लें ताकि गुस्सा न आए और गुस्से के नुकसानदेह और मुज़िर असरात से हिफाजत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और हर किस्म के बुरे गुस्से और पशेमानी और परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज